السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس سواسیۃ کاسنان المشط۔ ابو داؤد۔ رب زدنی علما رب۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے اور انسانوں کو مساوات کا سبق دیتی ہے، اور وہ عنوان جو عبادات کے سلسلے میں ہے اور اس میں تمام انسانوں کو برابر کیا گیا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق تمام انسان کنگھی کے دانوں کی طرح بالکل برابر ہیں۔ اور دوسری ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سفید پر، کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی امتیاز نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، اور تمام نسب اور فخر اور تفاخر میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور یہ نماز جس کے لیے ہم نے کہا کہ نبی پاک نے اس کو قائم کروایا اور اس میں امیر کو کھڑا کروایا، تو اس کا معیار بھی یہ بنایا کہ وَلَوْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا۔ اگر چھوٹی سی ناک والا، موٹے سے ہونٹوں والا کالا حبشی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ تمہیں خدا اور رسول کی طرف بلائے تو خبردار اس کی نافرمانی مت کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی سیاست اور معاشرت کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ جس کسی کو اپنے امیر اور سلطان سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرے، اگر اس نے ایک بالشت بھر بھی اس کے خلاف کوئی حرکت کی تو وہ جہالت کی موت مرے گا، یعنی ایسا شخص اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے ایک عمومی روایت جو پڑھی جاتی ہے کہ اگر تم جانتے بوجھتے اور یہ سمجھتے کہ وہ شخص حق پہ ہے، تم نے اس کی دشمنی کی اور مخالفت کی تو تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ کہ جو پہلی صف میں پہنچ گیا کوئی بھی ہو، اب کوئی دوسرا تیسرا اس کو اس کی صف میں بیٹھے ہوئے اٹھانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مساوات ہے اور سب برابر ہیں۔ اسی لیے یہ ایک تاریخ اسلام کی ایک عبارت چلتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ ہندو مت کے اندر کسی شودر کو، کسی ہریجن جو سب سے نیچی ذات کے ہندو ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وہ جرأت نہیں رکھتے کہ برہمن کے اونچی ذات کے ہندوؤں کے مندر میں داخل ہو جائیں۔ اور یورپ کے اندر جو چرچ ہیں سفید لوگوں کے، کسی کالے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں آ کر پہلی صف میں یا اونچی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے۔ کالوں کے لیے الگ چرچ ہوتے ہیں، سفیدوں کے لیے الگ چرچ ہوتے ہیں۔ اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ اس کا جینا اور اس کا مرنا ایک ہی جیسا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا امتیاز نہیں رکھا گیا۔ اور یہ فیصلے انصاف کے آتے ہوں تو اس میں بے شک دشمن کو یہ فیصلہ جا رہا ہو تو اس میں فیصلے کو یہودیوں کے حق میں جانے دیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یہودی تھوڑا دو قدم پیچھے ہٹ کے اونچی آواز میں بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اسلام کی تاریخ میں مسلمان ممالک میں عدلیہ اور عدلیہ کے ججوں کو اور عدالت کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور عدلیہ کا پیمانہ ہے کہ وہ دنیا کے 160 ممالک میں بالکل آخری نمبروں میں کھڑا ہو، اور نام اس کا اسلام کا نظریاتی مملکت کا دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہونا۔ یہ گویا کہ نظریہ جب سے قائم ہوا ہے، ملک قائم ہوا، اس دن سے دشمنوں نے اس کو لوٹ لیا ہے۔ تو اس لیے نظریاتی مملکات غیر نظریاتی ہاتھوں میں اس وقت کڈنیپڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کوئی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کریں۔